سوال: زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ جواب: ہر صاحب نصاب مسلمان پر جس کے پاس سونا چاندی یا ان کی مالیت کا مال ایک قمری سال مکمل ہو جائے۔ سوال: قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ۔ سوال: اسلام میں کون سی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ جواب: اسلام میں مٹھائی خود حرام نہیں ہوتی، بلکہ مٹھائی کے اجزاء کی بنیاد پر اس کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر مٹھائی میں حرام یا ناپاک چیزیں شامل ہوں تو وہ مٹھائی حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: حدیث جبرائیل علیہ السلام کس کتاب حدیث میں ملتی ہے؟ جواب: صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں۔ سوال: ہجرت مدینہ کتنے نبوی میں ہوئی؟ جواب: 13 نبوی یعنی 622 عیسوی میں۔ سوال: صلح حدیبیہ کس ہجری میں ہوئی؟ جواب: صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بھی خوشخبری دی گئی۔ سوال: سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کون تھیں؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کام کے لیے مشہور تھے؟ سوال: وہ پہلے مؤذن اسلام تھے۔ سوال: حج کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب: ذو الحج کے مہینے میں۔ سوال: طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں؟ جواب: طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ سوال: مقام ابراہیم کیا ہے؟ جواب: وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران قدم رکھا۔ سوال: اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا عام طور پر ہارمونی تبدیلی یا طبی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے چہرے کے فالتو بال صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورت کو چہرے کے فالتو بال جیسے ٹھوڑی، لب، ماتھے کے بال صاف کرنے کی اجازت ہے، بشرطیہ کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ سوال: نہانے کے بعد استغفار کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: نہانے کے بعد استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھنے سے دل کی صفائی، گناہوں کی معافی اور روحانی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ سوال: کیا غسل جنابت کے بعد قرآن پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جب تک غسل مکمل نہ کر لیا جائے اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت یا چھونا جائز نہیں۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ جواب: اسے طبی زبان میں ہائی پینک جرک کہا جاتا ہے۔ یہ نیند کی شروع میں جسم کا اچانک ہلنا یا جھٹکا محسوس ہونا ہوتا ہے۔ سوال: عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا کیا یہ کوئی خطرناک علامت ہے؟ جواب: نہیں، یہ ایک عام اور قدرتی جسمانی عمل ہے جو اکثر تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: کیا نہانے کے فوراً بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، نہانے کے بعد انسان پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے اور پاکیزگی حالت میں کی گئی دعا کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ سوال: کیا یہ کسی روحانی یا ماورائی چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: اگر صرف جھٹکا ہو اور کوئی خواب، ڈر یا عجیب کیفیت نہ ہو تو یہ جسمانی عمل ہے، لیکن اگر ساتھ میں خوف یا ڈراؤنے خواب بھی ہوں تو یہ روحانی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: ایسے میں کیا پڑھ کر سونا چاہیے؟
جواب: سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھیں اور دم کر کے سوئیں۔ سوال: کیا یہ جھٹکا کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: اگر جھٹکے روزانہ آئے اور نیند متاثر ہو تو ممکن ہے کہ اعصابی کمزوری یا نیند کی بیماری ہو، ایسے میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سوال: فرعون کے ظلم کا نشانہ کون لوگ بنے تھے؟ جواب: بنی اسرائیل کے لوگ جنہیں غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ فرعون کے ظلم کا نشانہ بنتے ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا۔ سوال: قرآن میں فرعون کو کس چیز کا نشان عبرت کہا گیا ہے؟ جواب: فرعون کی لاش کو محفوظ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جیسا کہ سورۃ یونس آیت نمبر 92 میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال: کیا مرنے والے کے لیے صدقہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: مرنے والے کے لیے صدقہ کرنا جائز اور باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص اپنے مرنے والے والدین یا عزیز کے لیے صدقہ کرے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد قرآن خوانی کرا کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، قرآن خوانی کے بعد دعوت کا اہتمام شریعت میں نہیں ہے۔ اگر یہ رسم بن جائے تو بدعت ہے۔ ایصال ثواب کے لیے خاموشی سے قرآن پڑھ کر دعا کر لینا کافی ہے۔ سوال: کیا میت کو خواب میں دیکھنا حقیقت میں ملاقات ہوتی ہے؟ جواب: میت کو خواب میں دیکھنا مختلف معنی رکھتے ہیں۔ اگر خواب نیک ہو تو یہ بشارت ہو سکتی ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ صحیح ہو۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیوں نہیں کیا؟ جواب: فرعون چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے، لیکن اللہ نے اسے روک کے رکھا۔ اس کے دربار میں موجود مومن شخص اور بی بی آسیہ نے بھی اس کی مخالفت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن بھی فرعون کے محل میں گزرا، اس لیے اسے فوراً قتل کرنا آسان نہ تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن فرعون کے گھر میں کیسے گزرا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا میں بہا دیا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ فرعون کے محل تک پہنچے اور فرعون کی بیوی آسیہ نے ان کی پرورش کی۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کیوں یقین نہ کیا؟ جواب: تکبر، اقتدار کا غرور اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ فرعون کو حق قبول کرنے سے روکتا رہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے اس کی حکومت چھن جائے گی۔ سوال: کیا فرعون نے خواب میں کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ جواب: روایت کے مطابق فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اسی ڈر سے وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا۔ یہ روایت قرآن میں نہیں بلکہ تاریخی کتب میں آئی ہے۔